قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن دعاؤں کے اقسام دو ہے۔ تو ایک وہ دعائیں ہیں جو سارے انبیاء علیہم السلام نے مانگی ہے، اکثر قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ایک وہ دعائیں ہیں جو آپ علیہ السلام نے مانگی ہے۔ پہلی دعائیں باقی انبیاء کی، کہے پہلی دعائیں، اور دوسری دعا جی، لیکن آپ علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اس کی پھر اپنی دو قسمیں ہیں۔ قرآن نے اس کو دو قسموں میں ذکر کیا ہے۔ کتنے قسموں میں؟ پہلی وہ دعا جو آقا نے مانگی، اس پر دوسری رائے نہیں ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ بھی اللہ کی طرف سے القاء شدہ دعا تھی، لیکن وہ دعا جو قل کے ساتھ آئی ہے وہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ گویا کہ اس دعا کا حاصل کرنا یا اس دعا کو مانگنا، میرا اپنا ذوق یہ کہتا ہے کہ دعاؤں میں یہ وہ دعائیں ہیں کہ آدمی مانگنے کا ارادہ کرے، مانگنے کے لیے بیٹھ جائے، ابھی اس نے شروع نہیں کی ہوگی، اوپر سے ٹپا لگا ہوا آ جائے گا، قبول ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ اس دعا کی دو جہتیں ہیں۔ پہلی جہت یہ ہے کہ رب العالمین فرما رہے میرے محبوب مجھ سے مانگ۔ یہ جو اللہ فرما رہے کہ مجھ سے مانگ، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ تو محبوب نے مانگا۔ تو ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ اگر آدمی کسی دعا، کسی ورد، کسی کلمے، کسی ذکر کی تعداد کو اصحاب بدر کی تعداد پر رکھے تو اللہ کو وہ تعداد اتنی پسند ہے کہ تمہاری دعا جیسی تیسی بھی ہو، اس تعداد کی پسندیدگی کی وجہ سے بھی اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر تعداد کی پسندیدگی اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتی ہے کہ اس سے دعا رد نہیں ہوتی، تو محبوب کی زبان سے نکلنے والے وہ کلمات جو بھیجے اللہ نے ہو، نکلے مصطفیٰ کے زبان سے ہو، آج کوئی امتی مانگے تو قبول کیوں نہ ہو۔